الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع تدریس و قرآن ویسیہ میں آج جمعرات کو محترم ابو البار علامہ وقاص الولی صاحب، محترم علامہ عبدالرسول اویسی صاحب اور دیگر ہمارے ساتھی علامہ مولانا مدثر اویسی صاحب، محترم وقاص رانجھا صاحب، سید مغیث شاہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اسی مالک کے فضل و کرم، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے لنگر پاک کے بعد علمی تبادلہ خیال ہوتا ہے، دقیق اور بریک باتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اور اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے وہ نور حاصل ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ مالک ان ساتھیوں کو اپنی پاک بارگاہ کے قرب میں ہر گھڑی علامہ ترقی عطا فرمائے، علم نافع، علم کثیر نصیب فرمائے، حکمت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے مشائخ علماء کرام سب کی خیر فرمائے۔ حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ شرفہ، اللہ آپ کو مزید اپنی پاک بارگاہ کے قرب میں ترقی عطا فرمائے، ہمارے سب ساتھیوں کی خیر فرمائے۔ محترم وقاص الولی صاحب کے بھائی حضرت علامہ عرفان صاحب، وہ بڑی محبت فرماتے ہیں، بڑے مخلص ساتھی ہیں، اور نیٹ کے اوپر ان کو ہم دیکھتے بھی ہیں، ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، بالخصوص عقیدے اور نظریے کے حوالے سے۔ اللہ عز و جل انہیں بھی نظر بات سے محفوظ فرمائے۔ ضرب حاضری انہوں نے ہمیں تحفہ بھیجا، اللہ قبول فرمائے، ہمیں اس کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب، والدہ صاحبہ، ان پہ بھی مالک مہربانی فرمائے، اور ہم سب کے جن کے موجود ہیں اور جن کے چلے گئے ہیں سب پہ ہی کرم و فضل کی بارشیں فرمائے۔ آج جمعرات کی رات ہے، تو یقیناً جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن جو دروشی پڑھتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے بہت زیادہ نوازا جاتا ہے، اور حدیث پاک اس پہ شاہد ہیں، بطور خاص جمعرات اور جمعہ کا دن۔ لیکن آج جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ اذان کے بعد درود شریف کے متعلق ہے، کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ پہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، پہلے وہ اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ پہلے اذان دی جائے، اذان کے بعد درود پڑھا جائے، اور درود کے بعد دعائے وسیلہ ہو۔ اور یہ بدعت کافی دیر سے ٹیلی ویژن پہ جو اذان ہوتی ہے اس پہ جاری رہی۔ اب تو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اب بھی اسی اذان کے بعد دعائے وسیلہ ہوتی ہے تو پھر درود ہوتا ہے، اور یہ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ دعائے وسیلہ سے پہلے درود ہو، اور وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کا حکم ہے۔ ہماری مساجد میں بھی دیکھا گیا کہ وہ اذان پڑھتے ہوئے دعا کر لیتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تو حکم تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حکم یہ ہے کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اور پھر اس درود شریف کے بعد دعائے وسیلہ
وہ کی جائے۔ اب یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ 166 ہے اور جلد اس کی اول ہے۔ اس میں نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم سنو مؤذن کو، اذان دینے والے کو، تو تم کہو اسی کی مثل جو وہ کہتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو آپ وہی الفاظ دہرائیں جو الفاظ مؤذن نے کہے ہیں۔ اور ثم صلوا علیہ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن کی مثل کہے تو اس کے بعد کیا کہے۔ یہ ثم آیا ہے تو علامہ صاحب سے پوچھیں، ثم تراخی کے لیے ہے، یعنی اس کے بعد۔ اور پھر علیہ، مجھ پر کیا کرے، درود بھیجے۔ فإنہ من صلی علیہ، فرمایا کہ جس نے مجھ پر صلاۃً درود بھیجا، صلی اللہ علیہ بہا عشراً، تو اللہ عز و جل اس پر اس کے بدلے 10 مرتبہ درود بھیجے گا، 10 مرتبہ۔ ثم صلی اللہ الی الوسیلہ، لی الوسیلہ، پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ ثم صلی اللہ الی الوسیلہ، یہ مجھ سے وسیلہ مانگے۔ فإن منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے، لا ينبغی الا لعبد من عباد اللہ، وہ نہیں مناسب کسی کے لیے مگر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، یعنی وہ وسیلہ جو ہے وہ میرے لیے ہے۔ اور حضور جب کہہ دے مجھے امید ہے تو یہ امید یقین میں ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ وہ میرا ہی ہے۔ فمن سأل لی الوسیلہ، یہ اگلی بات آئی، جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا کہ مالک وسیلہ اپنے محبوب کو عطا فرما، وہ جو مرتبہ ہے، حلت علیہ الشفاعہ، تو اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا۔ اب دیکھیں حضور کے لیے تو ہے، یہ حضور کو تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن مانگ حضور کے لیے رہے ہیں، حقیقت میں اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں، یعنی اپنے بھلے کے لیے، کہ اب یہ حضور کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعائے وسیلہ کریں اور ہمارے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہو جائے۔ حلت علیہ شفاعہ، یہاں جو میں نے عرض کر دی کہ اذان کے بعد درود پڑھنا یہ سنت مصطفیٰ حکمی ہے اور یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد حدیث میں آ گیا صلی اللہ، یعنی دعائے وسیلہ تو بعد میں آئی، ثم کے بعد تیسرا درجہ۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو حضور نے فرمایا اس کو بعد میں رکھا جا رہا ہے، اور جو بعد میں فرمایا اسے پہلے رکھا جا رہا ہے، یعنی دعائے وسیلہ پہلے کی جا رہی ہے اور درود شریف بعد میں پڑھا جا رہا ہے، یعنی الٹ ہو گیا۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس انداز سے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعائے وسیلہ کریں۔ تو اب جب دعائے وسیلہ کریں گے درود شریف کے بعد تو پھر حلت علیہ الشفاعہ، پھر اس پر شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہاں حلت کا لفظ آیا، اب یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ اس پر شفاعت حلال ہو گئی، تو کہ پہلے حرام تھی۔ ہر مومن پر آمنہ کے لال کی سفارش حلال ہے، اور یہ حلال حرام کے مقابل میں نہیں ہے۔ ہر شفاعت تو کافر کے لیے بھی ہے، وہ شفاعت کبریٰ ہے، ہر کافر، ہر مرضی، ہر بدبخت کے لیے بھی اللہ نے وہ شفاعت رکھی ہے کہ وہ حساب کتاب کا جو سلسلہ حضور کی سفارش سے شروع ہوگا، یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن خاص شفاعتیں یہ مومنین کے لیے ہیں، تو یہ تو پہلے ہی ہے۔ تو اس لیے حاشیہ میں امام نووی علیہ رحمہ نے جو لکھا اور اس کے نیچے بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کمال وضاحت کی ہے کہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں علماء فارغ ہیں، ہم کہتے ہیں فارغ تم ہو، تمہیں بچاتے ہیں، تمہارے جیسے تم حلال کا ترجمہ بھی حلال ہی کرو اور مقابلہ حرام کے کرو، سارے حلال حرام، لیکن جس نے کو پڑھنا ہے تو اس نے بتانا ہے نا۔ تو علماء ایسے نہیں بات کرتے، حلت لہ الشفاعہ، حلت ای واجبت، کہ یہاں حلت بمانا واجبت، کہ دیکھو کہ فائدہ تمہارا ہے، درود تم نے پڑھا
اس کے بعد دعائے وسیلہ کی حضور کے لیے، تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ کام تمہارا بنانا ہے، کام تمہارا بنانا ہے، تم نے عرض کرنی ہے، تو تیرے لیے ایک تو یہ گارنٹی ہے کہ تو ایمان پہ مرے گا۔ یہ اذان کے بعد درود شریف و دعائے وسیلہ کتنا فائدہ دے رہا ہے کہ تم کس پہ ایمان پہ مرو گے، اور پھر تمہیں خاص شفاعت نصیب ہوگی، اور حضور ضرور کریں گے۔ حلت لو شفاعہ یعنی واجب ہو جائے گی۔ ایک تو معنی جائز ہونے کا ہوتا کہ حلت چلو جائز ہے، تو کوئی پہلے حرام تو نہیں، جائز تو پہلے ہی ہے، تو پھر جائز کے معنی میں کیسے لیں گے؟ حلال کے وہ تو پہلے ہی جائز ہے ہر مسلم کے لیے شفاعت۔ تو یہاں کہتے ہیں واجبت علیہ شفاعہ، شفاعت اس پر واجب ہے۔ اور پھر کہتے ہیں بعد نے کہا نالتہ، یعنی شفاعت اسے ملے گی، شفاعت اسے، لیکن یہ قیلہ سے اسے تعبیر کی ہے جس کا مطلب کمزور قول ہے، لیکن اس سے نیچے جو سندی وہ لکھتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں جو حاشیہ کے اندر ہے، کہتے ہیں حلت علیہ شفاعہ فسرہ النووی وغیرہ بواجبات، یعنی امام نووی اور ان کے علاوہ، اچھا نووی اس لیے شافعی ہیں، بات کہتے ہیں حنفیوں کی بات کر رہی ہیں، حنفیوں سے بہت ہی تکلیف ہے، حنفی تو زیادہ ہے لیکن یہ شافعی ہیں، تو امام نووی اور ان کے علاوہ نے بھی حلت کی تفسیر واجبات سے کی، یعنی یہ نہیں کہ اڑتی بات میرا وجدان یہ کہتا ہے، وجدان نے پڑھ کے سنا رہے ہیں واجبات۔ اور کہتے ہیں حل یحل بالکسر بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ فکلمہ ہے علا بمعنی لام، یعنی یہاں جو بات ہو رہی تھی کہ علیہ شفاعہ یا صلہ علا آیا ہے، لیکن کہتے ہیں علا تو آیا ہے لیکن بمعنی لام ہے، اس لیے فی روایتی ترمذی حلت لہ الشفاعہ۔ اس پہ ایسے علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ان کے ہاں تو کتنی حدیث ہوتی ہیں، علا بمعنی لام لینے کے لیے بھی دلیل دے رہے ہیں کہ ترمذی شریف میں جو حدیث آئی ہے وہ حلت لہ الشفاعہ آئی ہے، یعنی شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے، اسے سفارش ملے گی۔ لیکن ادھر ایک اور بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ ان الشفاعہ فی حقہ مستجابۃ، جو دعائے وسیلہ کرتا ہے درود شریف کے بعد تو اس کے لیے جو شفاعت ہے اس کے حق میں قبول ہوگی، مستجاب ہے، اور نازلۃ من حیث الاجابہ من اللہ تعالی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں لم یفسر بالحل المقابل الحرمہ، جو ہم نے پہلے بات کی، کسی مفسر نے بھی یہاں حل یعنی حلال ہونا جو حرام کے مقابل ہے، کسی نے یہاں حلت کا وہ معنی نہیں کیا، اس نے نہیں کیا کہ یہاں حلت بمعنی حرام کے حلال و حرام نہیں، واجبات، جیسے من زار قبری واجبت لہ شفاعت، ادھر بھی واجبات ثابتت لازمت، یعنی شفاعت لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، وہ بھی خاص سفارش ہے، یہ بھی خاص سفارش ہے۔ اور یہاں میں یہ بات کروں کہ جہاں وہ بات کی ہے کہ شفاعتی، اور بڑی کمال گفتگو کی کہ حضور نے میری سفارش، اگر حضور اتنے فرماتے شفاعت واجب ہو گئی ہے تو یہ کہ نبیوں کی ہوئی ہے، اولیاء کی ہوئی ہے، صلحاء کی ہوئی ہے، کون سفارش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا شفاعتی، نہ کوئی نبی کرے گا نہ کوئی صالح کرے گا، بلکہ نبیوں کے امام الانبیاء خود ہی کریں گے۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ جو حضور کے روزہ کی زیارت کرے حضور خود اس کی سفارش کریں گے۔ اور یہاں بھی حلت لہ شفاعت، اور یہاں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے لیے ہوگی۔ اس لیے نے کوشش کی کہ یہ جو ہماری اندر غفلت ہے یہ دور ہو جائے، اور اتنا بڑا انعام جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں کہ حضور کی سفارش، آج کون نہیں چاہتا کہ اس کا ایمان جو ہے بچا رہے، تو اس کے پاس تو ایسی دولتیں ہیں کہ وہ ایسا کرے تو اس کو ایمان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل جائے، اور سفارش خاص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جائے۔ اسے بچے بچے کو سکھائیں، اذان کے بعد ٹھہریں، اس کے بعد دروشی پڑھیں، دروشی کے بعد دعائے وسیلہ کریں۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔